حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان بن عمر نے کہا، ہمیں شعبہ نے ثابت بنانی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس آئے جو اپنے بچے کی موت پر رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ اس نے کہا، آپ کو میری مصیبت کی کیا پرواہ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس کو بتایا گیا کہ وہ تمہیں صبر کی تلقین کرنے والے اللہ کے رسول تھے، تو اس عورت پر موت جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ آپ کے دروازے پر آئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دربان نہ پائے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس وقت آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی صبر پہلے صدمے یا صدمے کے آغاز ہی میں ہوتا ہے۔ جزیر بن زری نے ایوب سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو 3، 5 یا اگر تمہاری رائے ہو تو اس سے زائد مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور آخری بار میں کافور یا کافور میں سے کچھ ڈال دینا، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا، اس کو اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، میں نے دل میں کہا، پردیسی پردیس میں فوت ہو گیا، میں اس پر ایسا روں گی کہ اس کا خوب چرچا ہوگا۔ چنانچہ میں نے اس پر رونے کی تیاری کر لی کہ اچانک بالائی علاقے سے ایک عورت آئی۔ وہ رونے میں میرا ساتھ دینا چاہتی تھی کہ اسے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شیطان کو اس گھر میں دوبارہ داخل کرنا چاہتی ہو جہاں سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے؟ 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تو میں رونے سے رک گئی اور نہ روئی۔